اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے، ما غرک بربک الکریم، ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے، وہ جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھل جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے۔ پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی، ٹارگٹ یہی کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں، امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں اس وجہ سے نہ رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچ رہا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کو
آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیلنا ہے۔ یہ خود بخود جو ہے یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کیریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو، نمبر 2 اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں، تو ان کے لیے جنت میں۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے، وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آم دیا جائے، صحیح آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو لذت ہوگی اس کا آپ تو نعمتیں وہی ہوں گی، لیکن یہ نزل ہے۔ نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں، نزل ینزل اترنا۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھتا ہے اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا، نزیل ہے اب یہ۔ تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کرتے۔ اب وہ آپ کے یہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان۔ یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہوا۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نزل کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی، وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی، گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے کہ اطاعت، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوق ہو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے اسی کا ہے، اس کی خیانت بھی کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو ملک مذہب کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، در حقیقت اس کا اختیار کامل شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، ملک مذہب ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی خیانت وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہے جو تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت نعمت کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فسکی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی اس کی بھی نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرط بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے
بڑے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی. اگر مجھے اللہ اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں سال بھر تک واپس نہیں آتے, تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ ہو جائے گا. انہیں دیکھیں گے بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا, حضرت حفصہ سے, اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے, حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے, لہٰذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے, اگر کہیں حضرت عمر کی ساجدادی کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے, اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. 4 مہینے تو پھر میں نے اور بھی حافظ کر دیا, 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پڑھنا رہا ہے, لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں, سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں, جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے, پھر قصے ہوتے ہیں جو اسکینڈلز ہوتے ہیں, پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں, اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے, دیور کے اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی ہو چکا ہے, لہٰذا وہ قتل بھی کرتے ماں بھی ساتھ لے لیتے ہیں. ساری سمجھ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل اختیار کر رہے ہیں, یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائے گی, یا یہ کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا, اس سے زائد جو ہے باہر اسٹے کرنا, اپنے گھر نہ آنا ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. لیکن بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء الراشدین جو ہے میری سنت. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا. یہ پھر انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہ ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے, اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, تو پہلے یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب یہ انسان ہوتے ہیں اور اس سے تمدن بھی شروع ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے 2 جنس سے بناتی ہے, مرد ہے عورت ہے, اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے, کیسے نظم کیا جائے, یہ جذبہ بہت پیٹنٹ ہے. فرائڈ نے کہا بس اس میں بھی ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا, ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی پیٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی, لیکن جو شاید اتنی کمی ہے اتنا کہ اسے پھر وہ گھوڑا جتنا مہر ہے اتنا اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر اس سیکس پہ ختم کر دیا جائے تو پھر آپ سیکس فری سیکس یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, فری سیکس تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے, سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, تاکہ اس طریقے سے نسل کا معاملہ بھی چلے. ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے, تو خاندانی ادارہ میں وجود میں آئے گا. فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے, اس میں شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار. اور کچھ ہمارے شیعہ کے جو زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کسی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کانفرنس اور بیڈنگ کانفرنس اس کے اصلیت کا گھیراؤ دونوں طرف سے, مشرق سے مغرب سے, کہ عورت کو الاؤ کر, عورت کو اٹھاؤ, ایمانسیپیشن کے نام پر, آزادی کے نام پر, اور عورت کی مساوات کے نام پر, تاکہ خاندانی نظام پھر چلا جائے جیسے کہ ان کے حقوق تھے. خاندانی نظام کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے 9.5 کے میسج میں, ہماری قوم امریکن ریولیوشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. وہ کسی شادی کی نکاح کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, زنا کے نتیجے میں وجود آئی نہیں قوم ہوگی. فیملی لگ گئی ہے, بات ہے رہنما ہے, اور وہ دونوں میں جانتے ہی نہیں. ہم بڑی نہیں ہے انسان کا بات کون ہے, بات کون ہے, یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کے نقابی وہ سرو نقابی نہیں, اور وہ عورتوں کے احکام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. وہ آزم دیجیے وہ ایک
नापाकी भी है और एक तकलीफ की मसला भी। फैस की हालत में अगर तुम्हारी बीवियां हो उनसे अलग रहो, मुतारबत न करो, और उससे मुतारबत न करो यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। पाक हो जाए तुम्हें ताल्लुक हल करना करो, तुम्हारे बहनों की नहीं हुक्म दिया, मैंने हुक्म दिया। ये ना क्या है, ये इंसान जानता है, रहमान के बात नहीं, लेकिन ये क्या है कि शायद अगर इंसान जो है तो बात उसका अमल बात है कि मैंने कौमी हो जो है गलत है, हराम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हारी फितरत में जाना है रास्ता, हकीकत में है तो हमारा इसलिए अल्लाह मेहनत करता है चलने वालों से, इख्तियार करने वालों से, इन नापाक चीजों से दूर नहीं। तो साल के हासिल रखो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए वैसे खेत में बोते हैं, फसल काटते हो, बीवी को बल्कि से अल्लाह ताला तुम्हें और अता करता है। तो अच्छा तुम अल्लाह से तुम जितनी छोटी वाली जगह है इसमें ये है रुकावट नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो, शिर्क। ला ताअत ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी कि उस मामले में जिसमें खालिक की मासियत लाजिम है। हाँ, खालिक के अहकाम के अंदर अंदर वालिदैन का हुक्म भी मानो, इताअत करो, असातिज़ा का हुक्म मानो, किसी और को अपना लीडर माना उसका हुक्म मानो, लेकिन नॉट बियॉन्ड वो जो सर्कल है किताब और सुन्नत का, उससे बाहर नहीं। ला ताअत ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये आप अलजबरे के फार्मूले के तौर पर अपने सामने रखें। अब इसे अप्लाई कीजिए, जैसे फार्मूलों के जरिए से फिर बड़े बड़े वो सम जो है वो हल किए जाते थे सवालात। सुबह का वक्त है, आंख भी खुली है, अजान की आवाज भी कान में आई है, आपका नफ्स कहता है अभी सो जी, आपने अपनी चादर या कंबल को दुरुस्त किया और करवट लिया, ये क्या है? आपने किसका हुक्म पीछे फेंका और किसका हुक्म माना? अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया, नफ्स के हुक्म को आगे रखा। ये शिर्क, इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम। मौलाना रूम ने खूब कहा था, नफ्स मां हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन ईराओन मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने कहा था ना, अलैहि सलीम उनको मिस्र वहादिहिल अनहार व तजरी मिन ताहती, क्या इस मुल्क के मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है? और सारा जो ये आबपाशी का निजाम है, अनहार का निजाम है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिसका चाहूं मोगा खुला रखूं, जिसका चाहूं बंद कर दूं। ये था खुदाई का दावा, अना रब्बुकुमुल आला। तो मौलाना रूम कहते हैं मेरा नफ्स भी उससे कमतर नहीं है। वो कहता ये जिस्म मेरा है, इस पर मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल, क्या हराम क्या हलाल। तो फिरौन से कम तो नहीं है मेरा नफ्स। लेकिन उराओन, उसकी बहुत मदद थी, फौज थी, लाओ लश्कर था, तो उसने जबान से भी कह दिया खुलकर अला रब्बुकुमुल आला। मैं मिस्कीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं जबान से तो कुछ नहीं कह सकता, अंदर से मेरा नफ्स यही कहता। ये नफ्स की हुकूमत कुरान कहता है, मैं हैरान होता हूँ। दो जगह ये मज़मून आया है, और आयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाह अफअंता तकूनु अलैहि वकीला। ए नबी, तुमने देखा उस शख्स को, उसके हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना दिया। अल्लाहु अकबर, इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद का मरकजी लफ्ज यहाँ आ रहा है। मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया इलाह। अफअंता तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स की कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं? सूद हराम हुआ करे जी, हराम वराम, हमारा धंधा जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह के हुक्म को पीछे डाला, नफ्स के तकाजे को आगे रखा। कौन माबूद है? नाम अब्दुल्ला रखिए, नाम अब्दुल रहमान रखिए, है अब्दुल नफ्स, नफ्स के बंदे, नफ्स के गुलाम। ये मैंने यूं समझिए कि जैसे मैंने हिजरत और जिहाद की डेफिनेशन की थी। हिजरत का बेस क्या है? पूछा कि अय्युल हिजरत अफजल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल बताइए सबसे आला हिजरत कौन सी है, अफजल? फरमाया अंताजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। आज रात ही से आप हिजरत शुरू कर सकते हैं। जायजा लीजिए क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में खिलाफ शरीयत है, तो अल्लाह को नापसंद है, फैसला कीजिए कि आज के बाद नहीं होगी। हिजरत शुरू हो गई, अफजलुल हिजरा, सबसे अफजल हिजरत शुरू हो गई। लेकिन टॉप पर ले जाइए तो ये हिजरत
جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو۔ پر ایک شرط کر لی ہے مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی ویزا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو 300۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں کہ ابھی تو نہ شراب نہ جوا ہے، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات اچھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر یہ تم نے غلط کیا۔ جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا، اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی موجزہ، وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کرے، وہ ہے کیسپیئن کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا، اور ایک تک چاند جو ہے ایرانیوں کو وہ 27 سے طے کیا، لیکن پھر یہ کہ شکست پاک ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا، اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر سلیم انہیں دوبارہ واپس مل گئی، سلیم کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر گیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت زمانہ کسی کو نہیں تھا، تو پھر تو حضور کا نام مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت ابو سفیان کو بلا کر اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہرقلیس نے پھر سوال جواب کیے، معلومات حاصل کی کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، صحیح انسان میں جان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب حکومت جب اس نے مذہب بدلا عیسائیت اختیار کی تو پوری مملکت جو عیسائی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہ کا نظام قائم چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائجین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام، اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا وہ سفیان سے اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائے تھے واقعی یہ، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پارٹیوں میں اور ان کے پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، نظیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے بہتر۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجیے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے سستا کرنا، اس وقت تو اپنی ذاتی استعمال کو کرنا سستا کرنا۔ اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، یہ اس پیشن گوئی کا دلفرائش ہے۔ این بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو، 9 برس ہو گئے،
سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر، اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ہے۔ یوم یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرح ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، مدد میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے۔ ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب ایک طرح تاکید کر رہا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر